اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی دولت کی کثرت کو آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں تاریخ میں سب سے زیادہ دولت کے مالک سلطان منسا موسیٰ کے بارے میں انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ منسا موسیٰ کون تھا، اس کے پاس کتنی دولت تھی، اتنی زیادہ دولت اس کے پاس کہاں سے آئی، اور منسا موسیٰ دولت کا اظہار کیسے کرتا تھا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے مالدار لوگ آئے جن کی دولت کا شمار بھی ممکن نہ تھا۔ آج کی دنیا ایمیزون کے چیئرمین بینروس اور بل گیٹس کو دنیا کے امیر ترین افراد شمار کرتی ہے، مگر جنوبی افریقہ کے ملک مالی کے سلطان منسا موسیٰ کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کو شمار کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ منسا موسیٰ افریقہ کے ملک مالی کا مسلمان سلطان تھا۔ اس کا اصل نام موسیٰ کیتا اول تھا۔ منسا موسیٰ 1280 عیسوی کو مالی میں پیدا ہوا۔ مقامی زبان میں منسا کا مطلب ہے بادشاہ۔ 13ویں صدی عیسوی کے اختتام پر ابو بکر ثانی مالی کا بادشاہ اور سلطان تھا، اور موسیٰ کیتا اول اس کا ایک قابل اعتماد وزیر۔ ایک مرتبہ ابو بکر ثانی حج کی ادائیگی کے لیے گیا۔ یہ دور گھوڑوں، اونٹوں اور پیدل سفر کا دور تھا۔ حج کے بعد ابو بکر پھر واپس اپنے وطن نہ آیا، اور نہ ہی کسی کو معلوم ہوا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اس کے بعد 1312 عیسوی کو منسا کیتا اول کو مالی کا حکمران بنا دیا گیا۔ اب موسیٰ کیتا اول منسا موسیٰ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ دنیا کے 25 امیر ترین افراد کی لسٹ میں منسا موسیٰ آج بھی سب سے اوپر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی دولت 400 ارب امریکی ڈالر تھی۔ جنوبی افریقہ کا ملک مالی قدرتی وسائل اور معدنیات سے مالا مال ملک تھا۔ مالی سونا، نمک، گرینائٹ، یورینیم، چونے اور فاسفورس سے مالا مال ملک تھا۔ اس زمانے میں موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گنی، برکیتیا، جاڈ اور نائجیریا منسا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ تھے۔ ٹمکیٹو علاقے کا ایک مشہور مقام تھا جو کہ سونے کی ترسیل کے لیے مشہور تھا۔ اس زمانے میں مالی دنیا کے کل سونے کے نصف کا مالک تھا۔ منسا موسیٰ نے معدنیات کی ایکسپورٹ پر بہت زیادہ ٹیکس لگائے، جس کی وجہ سے ریاست بہت امیر ہو چکی تھی۔ شہریوں کی زندگی انتہائی آسودہ تھی۔ صحارا کے ریگستانوں میں بسنے والی یہ قوم خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ مشہور مورخ ابن بطوطہ نے اسی منسا موسیٰ کے بھائی سلیمان بن ابو بکر کے دور میں مالی کی مملکت میں 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزارا اور ٹمکیٹو کی سیر بھی کی، اور اس نے اس علاقے کی مالی خوشحالی کی بہت زیادہ تعریف کی۔ منسا موسیٰ ایک انتہائی انسان دوست، رحم دل اور سخی انسان تھا۔ مذہب کے ساتھ اس کا لگاؤ بھی مثالی تھا۔ منسا موسیٰ کی دولت کا اندازہ اس کے ایک تاریخی سفر حج سے لگایا جا سکتا ہے۔ 1324 عیسوی میں منسا موسیٰ نے حج کے سفر کا ارادہ کیا۔ منسا موسیٰ کے اس سفر حج کی تیاریوں پر 1 سال لگا۔ سونے کی تاروں سے مرصع خیمے تیار کیے گئے، اہل خانہ کے لیے ایک سفری محل بنایا گیا۔ منسا موسیٰ کے اس قافلے میں اس کے ساتھ خاندان کے لوگوں کے علاوہ 60,000 افراد شامل تھے، جن میں سے صرف 12,000 اس کے اپنے ذاتی غلام تھے۔ ہر غلام نے اپنے ہاتھ میں 2-2 کلو سونا اٹھا رکھا تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ منسا موسیٰ کے اس سفر کے ساتھ ایک چلتا پھرتا شہر بھی حرم کی طرف رواں دواں تھا۔ منسا موسیٰ کے گھوڑے کی لگام اور کاٹھی پر بھی سونے اور جواہرات کا کام کیا گیا تھا۔ اس کے قافلے کے آگے 500 لوگ چل رہے تھے، جن میں سے ہر ایک کے پاس سونے کی چھڑی تھی۔ اس کے علاوہ 80 اونٹوں پر بھی سونا لدا ہوا تھا۔ مجموعی طور پر اس کے قافلے کے ساتھ اس وقت 135 ٹن سونا موجود تھا۔ منسا موسیٰ جس گاؤں اور قصبے سے گزرتا، وہاں کے غریبوں اور مساکین میں سونا تقسیم کرتا جاتا تھا۔ جمعہ کے روز جہاں وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے رکتا، وہاں وہ ایک مسجد کی تعمیر کا سامان کرتا تھا۔ مصر قیام کے دوران اس نے اس قدر سونا تقسیم کیا کہ کئی سال تک وہاں سونے کی قیمتیں انتہا درجے تک گری رہیں۔
मंसा मूसा के मिस्र से जाने के बाद वहां के लोग इस कदर खुशहाल हो गए कि कोई मांगने वाला भिखारी ढूंढे से भी नहीं मिलता था और मुल्क में दौलत की रेल पेल हो गई, जिसकी वजह से मिस्र की रियासत माली तौर पर मुस्तहकम हुई। इसी तरह मक्का और मदीना में भी मंसा मूसा ने कसीर मिकदार में सोना तकसीम किया। कहा जाता है कि इस सफर के दौरान मंसा मूसा ने 135 टन सोना खर्च या तकसीम किया। आज के इस सफर के बाद मंसा मूसा की पूरी दुनिया में शोहरत हो गई और फिर ताजरों के जरिए उसकी मालदारी के किस्से यूरोप तक पहुंच गए। मक्का मुअज़्ज़मा से वापसी पर मंसा मूसा ने एक मशहूर उंदलसी मेमार अबू इसहाक इब्राहिम अस्साहली को भी अपने साथ ले लिया और उसे माली ले आया। अबू इसहाक ने मंसा मूसा के कहने पर गाद और टमकीटो शहर में पुख्ता ईंटों से 20 मसाजिद तामीर करवाई। मंसा ने उससे पुख्ता ईंटों का एक शानदार महल भी तामीर करवाया। याद रहे कि माली सहारा के सहरा में वाक़ है और उस वक्त वहां पक्की ईंटों से तामीर का रिवाज न था। मंसा मूसा का 1337 ईस्वी में इंतकाल हो गया। मूसा के इंतकाल के बाद मुगान अव्वल वहां का हुक्मरान बना। मंसा मूसा की वफात से माली एक विजनरी क़यादत से महरूम हो गया और फिर रियासत आहिस्ता आहिस्ता जवाल का शिकार होना शुरू हुई और एक एक करके इलाके हाथों से निकलते चले गए। माली की मादनी दौलत और सोना भी दुनिया के ताकतवर मुल्कों की आंखों में खटकने लगे और इस दौलत के हसूल के लिए साजिशों के जाल भी बुने जाने लगे। आखिर 1854 ईस्वी को गाद शहर के सोगानी हुक्मरान ने माली की सल्तनत का खात्मा कर दिया। नाज़रीन, माली की दौलत और उसके जवाल से यह बात वाज़ेह होती है कि ज़ेरे जमीन मादनियात हों या फिर तेल, दुनिया की ताकतवर रियासतों की नजरें हमेशा इन पर जमी रहती हैं और फिर इस तरह की साजिशें और मंसूबे बनाए जाते हैं कि वो इन वसाइल के मालिक बनकर अमीर हो जाते हैं, जबकि वहां की आवाम बुनियादी जरूरियात से भी महरूम हो जाती है। अफ्रीका में खरबों डॉलर की मादनियात के बावजूद भी आज आम अफ्रीकी 2 वक्त की रोटी को भी तरस रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये कावज पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।